سورہ بقرہ آیت نمبر 75۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: پھر سخت ہو گئے تمہارے دل بعد اس کے، پس وہ پتھر جیسے ہیں یا زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھر یقیناً پھوٹتی ہے اس سے نہریں، اور بے شک بعض پتھر یقیناً پھٹ جاتے ہیں پس نکلتا ہے اس سے پانی، اور بے شک بعض پتھر یقیناً گر جاتے ہیں ڈر سے اللہ کے، اور نہیں ہے اللہ بے خبر ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ گزشتہ آیت میں واقعہ بیان ہوا قتل نفس کا، جو بنی اسرائیل کی دین سے دوری اور بد کرداری کا انتہائی گھناؤنا نمونہ تھا، اور جو واقعہ ان کے سامنے آیا، یعنی مردہ زندہ ہوا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا، تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا آنکھیں کھولنے کے لیے اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے۔ اس واقعے کو دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ نرم پڑ جاتے، ان کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا، وہ اللہ کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف جھکتے، لیکن برعکس اس کے قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے دل تمہارے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد، ذالک کا مشار الیہ، اس واقعے سے پہلے جو واقعات گزری ہیں، 4 باتیں ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ من بعد ذالک فہی کالحجارہ، اب اس سختی کو، دلوں کی اس سختی کو قرآن کریم پتھروں کی سختی سے تشبیہ دیتا ہے۔ فہی کالحجارہ، پس وہ قلوب پتھر جیسے ہیں، او اشد قسوہ، یا زیادہ سخت ہیں ان سے بھی۔ اب یہ قسوت قلبی، دلوں کا سخت ہونا، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی علامت ہے۔ انسان جب اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل سخت پڑ جاتا ہے، اور پھر دلوں کی سختی سے یہاں مراد ہے بے ضمیر ہونا، بے حس ہونا جسے ہم کہتے ہیں، اور دل کا کام کیا ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ دل کا کام یہ ہے کہ جو چیز سامنے آ جائے، جو بات کانوں کے ذریعے دل تک پہنچے، اور جس منظر کو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ لے، نظارہ کر لے، دیکھی ہوئی چیز پر، سنی ہوئی بات پر دل کا کام غور و فکر کرنا ہوتا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ نکالنا۔ اب جو واقعہ مقتول کے زندہ ہونے کا، ایک مردہ لاش کے زندہ ہو کر بولنے کا ان کے سامنے ہو گیا، اس کو انہوں نے دیکھا اور وہ ساری باتیں انہوں نے سن لی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، تو یہ ضمیر کے مردہ ہونے کی علامت ہے، جس کو دلوں کا مردہ ہونا کہا جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم،
سخت ہو گئے تمہارے دل، قسوت سختی کو کہتے ہیں، اور ہماری اصطلاح میں بے ضمیر ہونا، بے حس ہونا۔ انسان بے ضمیر ہو جائے، بے حس ہو جائے تو اس کو برا کام برا نظر نہیں آتا، حرام کو حرام وہ نہیں سمجھتا، کفر کو کفر نہیں کہتا، اور اسلام کی کوئی اہمیت اس کی نگاہ میں نہیں ہوتی۔ تو اس حالت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ وسوء الاخلاق۔ اے اللہ میں دلوں کے سخت ہونے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور غفلت سے، بے خبر ہونے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور برے اخلاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ان کے اوپر ظاہر ہو چکی تھی۔ تو قرآن نے فرمایا قلوبکم، قلب کی جمع ہے قلوب، تو قوت متفکرہ جو ہے، پاور آف تھنکنگ، غور و فکر کی جو طاقت انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ قست قلوبکم من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل پگھل جاتے، نرم پڑ جاتے، لیکن اس کے برعکس تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اب وہ سختی میں کیسے ہیں؟ کالحجارہ، پتھر جیسے ہو گئے، یا ان سے بھی زیادہ سخت، اس لیے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں بعض پتھر وہ ہیں جن سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ یتفجر منہ، اس پتھر سے نہریں جاری ہوتی ہیں، جیسے آب زمزم کا پانی وہ پتھر سے نکلتا ہے اور جاری ہو کر ایک دنیا کو سیراب کرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک پتھروں میں بعض وہ ہیں یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اس سے نکلتا ہے پانی، یعنی چشمہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھروں میں وہ ہیں یہبط، حبوط، اوپر سے نیچے لڑکنا، گرنا، جو گرتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ آیتوں میں، گزشتہ درسوں میں بنی اسرائیل کا حال بیان ہوا، بار بار ان کی انفرادی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی اعمال کے لحاظ سے ان کی جو بدعنوانیاں بیان ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ڈٹائی میں، سرکشی میں مبتلا ہو گئے، اور سرکشی میں پھر آگے بڑھتے چلے گئے، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے بجائے بچنے کے لیے حیلے حوالے تراشنے لگے۔ تو ان سب کا اب یہ ایک ماحول بن گیا، تو ان سب کا ایک اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر کیا ہے؟ دلوں کا سخت ہونا۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا، دلوں کے اوپر اس کا یہ اثر پڑ گیا اللہ کی نافرمانی کا، کہ دل سخت ہو گئے۔ حدیث نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ کسے کہتے ہیں، نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ الاثم ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے۔ تو پتہ چلا دل سے، گناہ سے ایک پریشانی، ٹینشن پیدا ہوتا ہے۔ یہ ٹینشن جتنے بھی ہیں یہ گناہ کی پیداوار ہے۔ اللہ کی نافرمانی کسی نہ کسی درجے میں انسان کرتا ہے، اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس کا اثر پھر انسانی دل پر پڑتا ہے، اور ٹینشن میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور قرآن اس کو، جو اس کا نتیجہ ہے، اس کو قسوت قلبی سے تعبیر فرمایا۔ اور حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، ایک ڈاٹ لگ جاتا ہے، اور اگر واپس ہوتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، توبہ تائب ہو جاتا ہے تو وہ ڈاٹ ختم ہو جاتا ہے، وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ اگر اس پر اصرار کرتا ہے، اس کو خاطر میں نہیں لاتا تو وہ پھیلتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، اور پھر ایک دن ایمان کی سرحد کو بھی وہ کراس کر جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو کفر کا قاصد کہا گیا ہے۔ جتنے گناہ ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کا سردار، ان کا بڑا کفر ہے، اور جتنی نیکیاں ہیں، چاہے چھوٹی نیکیاں ہیں یا بڑی نیکیاں ہیں، ان کا سردار توحید ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے اوپر یہ غور کرنا چاہیے کہ آج کل یہ قسوت قلبی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور عاجزی نہیں کر سکتا اور آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ تو جب یہ حالت شروع ہو جائے تو یہ قسوت قلبی کی علامت ہے۔ بندے کو پھر اپنے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عبادات کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ دوسرا یہ کہ تمام مخلوق اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، اور ہر مخلوق کو قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو اپنی دعا اور اپنی تسبیح کا، ذکر اذکار کا طریقہ معلوم ہے۔ تو یہاں پر یہبط من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے پتھر اوپر سے نیچے آتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی جاری ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ ذرہ بھی ایک حس رکھتا ہے، اور قرآن نے اس وقت کہا تھا، موجودہ سائنس نے اب اس کی تصدیق کر دی ہے کہ کتنا بڑا ٹکڑا ہو کسی چیز کا، اس کو اگر ذرات میں تبدیل کیا جائے، چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کیا جائے اور ان کو میلوں تک پھیلایا جائے، پھر بھی ان ذرات کو اپنے پڑوسی ذرے کا احساس ہوتا ہے، اس کے ساتھ جو دوستی تھی اس دوستی کا بھی احساس ہوتا ہے۔ یہ جدید ریسرچ میں آج سامنے آیا ہے، لیکن قرآن کریم نے 1400 سال پہلے اس مسئلے کو بیان فرمایا تھا، ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں، اور احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے بارے میں فرماتے ہیں، احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ کنکر تھے، وہ تسبیح پڑھتے تھے، باقاعدہ ان کی آواز سنائی دے رہی تھی صحابہ کرام کو جو مجلس میں حاضر تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر، وہ کنکر ابوبکر صدیق کو پکڑا دیے، اس کے ہاتھ میں بھی پڑھتے تھے، اس نے عمر کو دیے، اس کے ہاتھ میں بھی پڑھتے تھے، اس نے عثمان کو دیے تو حضرت عثمان کے ہاتھ میں جا کر خاموش ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کہتا تھا جب میں اس کے پاس سے گزرتا تھا۔ تو یہ حس تمام مخلوقات میں ہے، نباتات میں بھی ہے، جمادات میں بھی ہے، حیوانات میں بھی ہے، اور انسانوں میں اعلیٰ درجے کا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔